السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے دوبارہ پھر سے کالجز بند ہو گئے اور ہم نے یہ آن لائن کلاسز لینی ہے 24 دسمبر تک۔ اور ہم اردو ادب کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہیں اور ہم اس کا سلیبس پڑھ چکے ہیں۔ 3 حصے ہیں، شعری ادب، نثری ادب اور افسانوی ادب۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کو میں نثری اور افسانوی ادب تو مکمل پڑھا دوں ان چھٹیوں میں، اور شعری ادب کا بھی ہم زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں اور آپ کو یہ سمجھ آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ نثری ادب میں ہم نے مرزا اسد اللہ خان غالب کے تھوڑا سا پہلے ریوائز کر لیتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے ہم نے خطوط پڑھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غالب کا خطوط نگاری میں بہت بڑا نام ہے۔ غالب کے عہد کو سمجھنے کے لیے، غالب کو سمجھنے کے لیے آپ ان کے خطوط کا مطالعہ کیجیے۔ ان کے عہد کی زندگی، تہذیبی زندگی، عصری سب کچھ آپ کو ان کے خطوط میں ملتا ہے۔ انہوں نے پہلا خط نبی بخش حقیق کے نام لکھا اور اس کے بعد دوسرا خط بھی ان کے نام، تیسرا خط بھی ان کے نام، پھر چوتھا خط منشی شیو نارائن کے نام اور پانچواں بھی، اور چھٹا خط انہوں نے مرزا حاتم علی بیگ کے نام لکھا ہے اور ہم ان خطوط کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے انہیں دوبارہ سے پڑھنا ہے، انہیں ریوائز کرنے۔ آپ کے پاس میری دونوں اردو کی کتابیں موجود ہیں، تو آپ نے یہ خط جو ہے باقاعدہ طور پر پڑھنے ہیں جو غالب کے ہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا لائبریری میں غالب کے خطوط پر مبنی کتاب موجود ہے، تو آپ نے وہ لینی ہے، تو یقیناً آپ لوگ نہیں لے کے گئے ہوں گے۔ تو چھٹیاں ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ نے غالب کے خطوط غالب کے نام سے کتاب ہے، آپ نے وہ پڑھنی ہے۔ تو اس کے بعد حمید احمد خان کے خط ہیں جو کہ انہوں نے مختار الدین آرزو کے نام لکھے ہیں اور کیمبرج یونیورسٹی سے، اور پھر ابن انشا کے خطوط ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں، اور اس کے بعد سر سید احمد خان کا مضمون ہے سمجھ، اور میں آپ کو بتا چکی ہوں مضمون سے مراد ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جو معلومات سے مزین ہوتی ہے، جو سنجیدہ مسئلے کی تشریح کرتی ہے، نہ بہت طویل نہ بہت مختصر۔ اور اس کے بعد یہ ان کا سمجھ ہے، سمجھ کے بارے میں ان کا مضمون ہے۔ اور پھر محمد حسین آزاد جن کا ہے مضمون ہے مذہب کے بارے میں، وہ سجاد حیدر یلدرم کا میں نے آپ کو انشاء پڑھایا تھا، جہاں پھول کھلتے ہیں، بہت خوبصورت ہے، آپ نے اس کی بھی ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس کتاب موجود ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، تو آپ نے گھر بیٹھ کے ایک دوسرے کو، جن کے پاس یہ کتابیں موجود نہیں ہیں، جو اقتباسات ہیں، آپ نے اس کی تصویریں بنا کے ایک دوسرے کو فوٹوز بنا کے وہ یہ پیراگراف ہیں وہ شیئر کرنے ہیں، تو آپ نے وہ پڑھنی ہے، لازمی طور پر آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آج ہم نے پڑھنے ہیں ڈاکٹر وزیر آغا کا ہجرت پڑھنے، اور یہ بھی بہت بڑے تنقید نگار شاعر ہیں اور انشائیہ نگار ہیں، اور جو اردو میں اگر بات کی جائے انشائیہ نگاری کی جو باقاعدہ روایت تھی اس کا آغاز ڈاکٹر وزیر آغا نے کیا، اور انشائیہ اور وزیر آغا کو لازم و ملزوم کی حیثیت اختیار کر کے، اور تنقید میں ان کا اپنا مخصوص اسلوب ہے، اور ان کی آبیتی بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ جو ان کے انشائیہ ہیں ان میں سنجیدگی ہے، فلسفے کی گہری لہریں ہیں، اور بات سے بات پیدا کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور انشائیہ کی یہ سب سے بڑی صفت بھی ہے اور ان کی یہ سب سے بڑی خوبی بھی ہے۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے ہجرت۔ تو یہ جدید دور کے انشائیہ نگار ہیں اور اس خوبصورت انشائیہ میں انہوں نے بہت فکر انگیز باتیں کی ہیں۔ تو ہجرت جو ہے وہ فطرت کی خوبصورت ادا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات ہم اس ادا کا مکمل طور پر ادراک حاصل نہیں کر پاتے، شعور حاصل نہیں کر پاتے، اور یہ ایک فطری عمل ہے اور یہ ازل سے جاری ہے، اور کائنات کی جو ہر شے ہے وہ ہجرت کے عمل سے گزرتی ہے، اور جو ہجرت ہے وہ زندگی کی دلیل ہے، اور ہجرت ہی کی وجہ سے ہم نئی نئی چیزوں سے، نئی نئی زبانوں سے، ہم نئے نئے رنگوں سے واقف ہوتے ہیں، اور جو فطرت ہے وہ اپنے ارد گرد جو اپنے ایک حصار سے لیا ہوا ہوتا ہے وہ اتار دیتی ہے، پھر پرندہ گھونسلے سے، بچہ ماں کی گود سے، اور مصنف گھر سے ہجرت کرتا ہے۔ تو جو ہجرت کا تجربہ ہے ایک ہی وقت میں کرب انگیز بھی ہوتا ہے اور معنی خیز بھی ہوتا ہے، اور یہ تمثیل کے ذریعے وہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور تمثیل کے بارے میں بھی ہم بات کر چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے تمثیل نگاری کیا ہے، ہم اس پہ جب ہم صنف سخن پہ بات کریں گے تو ہم دوبارہ بات کریں گے۔ تو تمثیل کے انداز میں واضح کرتے ہیں کہ جب شام کے وقت صاف ستھرا آسمان مجھ پر کسی مچھر دانی کی طرح جھکا ہوا ہے، اور میرے پاؤں تلے ایک زمین ہے ایک نرم بستر کی طرح ہے، اور جو میرا وجود ہے وہ ایک سیاہ نقطہ ہے جو میں نے تاریکی میں جلنے والی موم بتی کی طرح اپنے ارد گرد ایک وجود کا دائرہ بنا لیا ہے، اور یہ جو میرا وجود ہے موم بتی کی طرح یہ دائرہ جو ہے میرے ساتھ حرکت کرتا ہے،
اور میں اپنے وجود کی قید میں ہوں. جو بڑی سی بڑی آزادی بھی دائرے کے اندر محدود ہوتی ہے. کہتا ہے مجھے فطرت کی یہ ادائیں پسند ہے کہ فطرت انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور کبھی اسے اڑا دیتی ہے. اور جو اڑانے کا عمل ہے وہ عارضی ہے، کیونکہ اڑنے کے بعد تھک ہار کر جب میں اپنی آرام کی جگہ پر آتا ہوں تو دوبارہ اپنے مرکز کا وجود بن جاتا ہوں. یہ سب کچھ فطرت کے ضابطے میں ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں جانے خوف سے کانپ اٹھتا ہوں کہ اگر فطرت کا ضابطہ ٹوٹا تو کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہو جائے گی. جیسے سورج ہے باقاعدگی رکھتا ہے کہ یہ ضابطے کس کے پیدا کرتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اصل چیز ہجرت ہے جو کہ انسان کے دل میں آئینے میں روشنی پیدا کرتی ہے. جو ہجرت کے بغیر زندگی نامکمل اور ناممکن ہے. وہ ہجرت کو دوسرے پہلو سے بھی دیکھتا ہے. یہ نئی نئی کیفیات کو پیدا کرتا ہے اور اس میں زمین اور انسان کے درمیان ایک پختہ اور گہرا تعلق ہجرت کی وجہ سے ہی استوار ہوتا ہے. ایسے میں جو ہجرت ہے لازمی ہو جاتی ہے. اگر ہجرت نہ کی جائے تو انسان کی انفرادیت ختم ہو جاتی ہے. ہجرت کے لیے مصنف کے نزدیک جسمانی ہجرت ضروری نہیں ہے. بعض اوقات ہم تصوراتی تخیلاتی طور پر بھی ہجرت کرتے ہیں. اپنے خیال میں ہی انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے. بنیادی چیز جو ہے وہ ہجرت ہے. لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کی طرف ہجرت کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کے معاملات سے آگاہ ہوں، چاہے یہ ہجرت کچھ ہی عرصے کے لیے کیوں نہ ہو. تو یہ جو انشائیہ ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور اس میں انہوں نے ہجرت کے بارے میں بات کی ہے. تو آپ کے پاس کتاب موجود ہے، آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور آپ اسے پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا ہے اور آپ کو کیا سمجھ آیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے مولانا الطاف حسین حالی کا لکھا ہوا غالب کے بارے میں ہے. غالب کا چھوٹا پن. مولانا حالی یہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ان کا تعلق سر سید احمد خان کے رفقا کار سے تھا اور سر سید کی اصلاح معاشرہ کی تحریک میں یہ عملی طور پر شامل رہے اور مسدس حالی ان کا شاہکار ہے. اور تنقید میں بھی حالی کو اولیت حاصل ہے. جو مقدمہ شعر و شاعری ہے جدید تنقید کا نقطۂ آغاز خیال کیا جاتا ہے. آزاد کے ساتھ مل کے آپ نے جدید شاعری کی بنیاد ڈالی اور جدید شاعری کے موجد کہلائے. اور سوانحی نگاری میں آپ کا درجہ بہت بلند ہے. اور اردو کی 3 معروف سوانحی عمریاں ہیں: حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید. اور یہ آپ کا ادبی کارنامہ ہے. اور یادگار غالب فہمی میں نمایاں مقام رکھتی ہے. تو مولانا حالی اردو کے سب سے پہلے سوانحی نگار ہیں. آپ نے سب سے پہلے سوانحی نگاری کا آغاز اردو میں کیا. تنقید نگار بھی ہیں. مقدمہ شعر و شاعری ان کا شاندار ادبی کارنامہ ہے جس سے اردو میں باقاعدہ طور پر عملی تنقید کا آغاز ہوتا ہے. یادگار غالب اردو کے عظیم شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی سوانحی عمری ہے جس کے حصہ دوم میں حالی نے عملی تنقید کے کچھ نمونے پیش کیے ہیں. یادگار غالب کو غالب شناسی، غالب سمجھنے کے لیے ایک اہم دستاویز کی حیثیت حاصل ہے. غالب کا نقاد ہو یا ان کی شاعری کی تشریح کرنے والا مولانا حالی کی اسی ادبی کاوش سے روشنی لیتا ہے. اگر کہا جائے کہ غالب پر لکھنے سے پہلے یادگار غالب کا مطالعہ بہت ضروری ہے تو غلط نہیں ہوگا. تو جو ہمارے شامل نصاب مضمون ہے اسی کتاب سے لیا گیا ہے جس میں مولانا حالی غالب کی شاعری کی نمایاں خصوصیات بیان کرتے ہیں اور ثبوت کے طور پر ان کے اشعار سے استدلال کرتے ہیں. حالی نے غالب کی شاعری میں جدت ادا، جدت مضامین، چھوٹے پن کے خصائص شناخت کیے ہیں اور یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہر نقاد نے نہ صرف بھروسہ کیا بلکہ اپنی تنقید کا محل اسی پر سجایا ہے. جو ہمارا مضمون ہے میر سے لے کے ذوق تک تمام شعراء کا انداز شعر کوئی ایک جیسا تھا. وہ یوں تھا کہ فارسی اور اردو کے مضامین کو ذرا سا بدل کے پیش کر دیا جاتا. غالب نے ان کے مقابلے میں ایک نیا انداز اختیار کیا. ان کے ہاں جدت تو ہے اور مضامین کے بیان کرنے میں بھی نیا پن ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے دیوان کو پڑھ کر قاری کو ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو میر عرس ہوتا ہے اور ان کے مقلدین ہیں انہوں نے اپنی غزل کی بنیاد اس بات پہ رکھی کہ جو عاشقانہ مضامین ہے ان کی صدیوں سے جو اردو میں بنتے چلے آ رہے ہیں وہی مضامین انہوں نے الفاظ تبدیل کر کے اور ادا کر دیے. میر سے لے کے ذوق تک جتنے بھی شعراء ہیں مرزا غالب کے سوا اہل زبان میں گزرے ہیں. ان کی غزل میں آپ کو ایسے مضامین بہت کم ملیں گے جو محدود دائرے سے خارج ہوں. اور سب سے پہلے
انہوں نے کہا ہے کہ غالب نے مضامین میں نیا پن پیدا کیا اور اظہار میں بھی جدت کا انداز اپنایا۔ پھر ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اور اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کے مضامین میں یکسانیت پائی جاتی تھی، انہوں نے کوئی جدت پیدا نہیں کی بلکہ پرانے مضامین ہی کو انداز بدل کر پیش کرتے رہے۔ غالب نے جس انداز کو اپنایا وہ سب سے الگ اور جدا تھا، وہ کسی کی پیروی نہیں کرتے تھے، اور ان کے ہاں مرزا کی شاعری میں خوبصورتی، دلچسپی نظر آتی ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک پیراگراف ہے یہاں پہ کہ مولانا حالی کی اس بے مثال کتاب میں مرزا غالب کی شاعری کی خصوصیات اور مولانا حالی نے مرزا غالب کے چند مشہور اور حکیمانہ اشعار کی تشریح بھی کی ہے، اور وہ مرزا غالب کے ایک شعر کی تشریح بھی انہوں نے کی ہے کہ جس میں غالب نے پردیس میں مرنے پر خدا کا شکر ادا کیا، اور حالی اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اپنا وطن، گھر، عزیز دوستوں سے دور کسی غیر وطن میں مرنا شاید ہی کسی کو پسند ہو، لیکن دیکھیں غالب کو کوئی آدمی بھی کسی بھی حالت میں اپنے وطن سے دور مرنا پسند نہیں کرتا، مگر مرزا غالب اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے انہیں ان کے وطن سے دور دیار غیر میں موت دی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پردیس میں اگر لاش بغیر کفن کی اور بغیر تدفین کے بھی پڑی رہے تو کسی کو کیا خبر کہ مرحوم کون تھا۔ اس درجے مرتبے کا آدمی تھا وطن میں تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود حالت اگر یہ ہو کہ کوئی اس کا مصیبت میں ساتھ نہ دے، غم میں شریک نہ ہو، تو مرنے والے کی سخت رسوائی ہوتی ہے اور مردے کی توہین ہوتی ہے کہ اگر اسے مناسب کفن پہنا کر دفنایا نہ جائے۔ مرزا غالب اپنے شعر میں پردیس میں موت پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے کس طرح ان کی بے بسی اور بے کسی کی شرم رکھ لی۔ اور مرزا غالب کے ایک اور حکیمانہ شعر کی وہ تشریح کرتے ہیں، اور جس میں وہ بتاتے ہیں کہ دنیا کی آبادی، رونق اور چہل پہل اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں اہل ہمت کی سخت کمی ہے، کیونکہ اگر دنیا میں ہمت اور حوصلے والے لوگ موجود ہوتے تو جو دنیا کی اصل حقیقت، اس کی فنا پذیری اور کم قیمتی کو جان کر اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے۔ اور یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح کسی شراب خانے میں اگر شراب کے گلاس بھر کے رکھ دیے جائیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل اس میں شراب پینے والا کوئی نہیں آیا، اگر کہ میں خار آتا تو شراب کے جام یوں نہ ہوتے بلکہ خالی ہو چکے ہوتے۔ اسی طرح غالب کے خیال میں یہ دنیا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اہل ہمت کی سخت کمی ہے، جس کی وجہ سے دنیا آباد ہے۔ چلیے ہم نے یہ دو پڑھ لیے، ہجرت، اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا ہے غالب کا چھوٹا پن، تو آپ نے یہ دونوں ہی آج پڑھنے ہیں اور آپ نے ان کی ریڈنگ کرنی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو اہم پیراگرافس بتاتی ہوں، آپ نے ان کی تشریح کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شروع سے میں آپ کو بتاتی ہوں، میں نے آپ سے یہ میر تقی میر، خواجہ میر درد، مرزا رفیع سودا، نذیر اکبر بادی، میر ببر علی انیس، آپ نے آپ کی زندگی اور ان پر تبصرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے کام لکھنا ہے، اور یہ آج بدھ ہے، اور ہفتے والے دن میں نے آپ سے میر تقی میر، خواجہ میر درد اور مرزا محمد رفیع سودا یہاں تک آپ نے کام لکھ کے مجھے دکھانا ہے، یہاں تک آپ یاد کریں۔ پھر اس کے بعد ہمارے باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، بس آپ نے آج کے لیے صرف یہ نثری ادب میں سے آپ نے جو ہم نے آج پڑھا ہے ان کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہم افسانوی ادب ایک دفعہ دیکھ لیں۔ افسانوی ادب میں ہم لوگ منشی پریم چند کے کفن تک پڑھ چکے ہیں، اور سجاد حیدر جلدرم کا ازواج محبت بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، اور غلام عباس ایک بہترین افسانہ نگار ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو فرسٹ ایئر کی کتاب میں آپ نے ان کا افسانہ اوور کوٹ پڑھا ہوگا، اور کچھ دن پہلے میں نے شاید آپ کو ان کا آنندی افسانہ بھی بھیجا تھا، تو آپ نے غلام عباس کا افسانہ بحران ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر ہم اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ چلیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، شکریہ۔